تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق اللہ العظیم. مل کر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے، جو روز جزا و سزا کا مالک و مختار ہے، جو ہماری دھڑکنوں کو ہم سے بھی زیادہ جاننے والی وہ ذات ہے. اسی کی بارگاہ عزتی میں التجا ہے کہ وہ جسے اس خدا نے محبوب کائنات بنایا، جس خدا نے کائنات کے لیے جن کو رحمت کائنات بنا کر بھیجا، ان پر اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے. اور ساتھ ہی وہ صحابہ کرام، وہ اہل بیت اعظام کہ جنہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سر کے آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر ایمان کا اظہار فرمایا. اللہ ان پر بھی اپنی لاکھوں نعمتوں کو ہمیشہ جو ہے تا قیامت جو ہے ان کی قبروں کو منور فرمائے. سامعین کرام، یہ ہم سب کی اپنی محفل ہے. خدام آستانہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف جو ہے، محفل کو سجانے والے، محفل میں آنے والے سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آج ہم ان کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ جن کو افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا ہے. کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو بھی مبارک پاک ہستیاں جن کو رب نے خود منتخب فرمایا اور نبوت کا تاج جن کے سروں پر سجایا، ان کے بعد جو ہستی سب سے افضل و اعلیٰ جس نے اس دنیا پر قدم رکھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے. انہیں آپ افضل البشر بعد الانبیاء کہیں، انہیں آپ واقف راز مصطفیٰ کہیں، انہیں آپ یار غار مجتبیٰ کہیں یا یار مزار مصطفیٰ کہیں. ان کی شان میں رب نے قرآن کریم میں آیات کا نزول فرمایا اور خود بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعریف میں کلمات ہم تک پہنچائے گئے. کہ آپ یہ اندازہ فرمائے اور یہ رتبہ جو انہیں ملا، یہ افضل و اعلیٰ جو مقام انہیں ملا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس یار کو جو یہ عظیم رتبہ ملا، اس کے پیچھے جو سب سے بڑی صفت نظر آتی ہے وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ویسے تو ایک دفعہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اوصاف حمیدہ ہیں، جو اچھی خوبیاں ہیں، فرمایا وہ 360 ہیں اور کسی میں وہ ایک بھی خوبی کمال کے درجے کی ہو وہ جنت میں جانے کا حقدار بن جائے گا. کہ 360 اگر خوبیاں ہیں، کسی میں ایک بھی ہو کمال کے درجے تک، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں جانے کا قیامت کے دن جو ہے وہ پروانہ نصیب فرمائے گا. جب سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے آپ نے بیان فرمائے، وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرماتے. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی کی کرن مجھ میں بھی موجود ہے؟ آپ حلم دیکھیں، آپ جو ہے آپ کا مقام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ حلم کا مظاہرہ کیا، ہمیشہ جو ہے عاجزی ان کے ساری کا مظاہرہ کیا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کوئی کرن مجھ میں بھی موجود ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر تو اوصاف حمیدہ کی تمام وہ کمال جو ہے وہ کمال درجے کے اپنے اندر تک رکھتا ہے. یہ ان کا مقام.
کہ بزبان مصطفیٰ جن کے مقام جو ہے وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ان کا ہم جو ہے کیا ذکر کر سکتے ہیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ جس کسی نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا، جس کسی نے بھی مجھے کوئی کسی جو ہے کسی چیز سے کوئی ضرورت کے وقت مال دیا، اگر جو ہے وہ اگر مورل سپورٹ کی ضرورت ہے وہ سپورٹ دی، یا کسی قسم کا بھی مجھ پر کوئی احسان کیا، اس کا اس دنیا میں میں نے احسان کا بدلہ اتار دیا، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب خود خدا وحدہ لا شریک نے آپ کو انا اعطیناک الکوثر کہ تمام جو نعمتیں ہیں ان کی کثرت آپ کو عطا فرما دی ہے، اگر شجاعت ہے، اگر صداقت ہے، اگر کمال کسی بھی درجے کا ہے، کوئی بھی خوبی ہے وہ آپ کو عطا فرما دی ہے، وہ ذات گرامی فرما رہی ہے کہ مجھ پر جس نے بھی احسان کیے میں نے ان احسانوں کا بدلہ چکا دیا، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانا یہ چاہتے تھے کہ ابو بکر صدیق کے احسانات اتنے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت کو سجایا جائے گا، ایک طرف ابراہیم خلیل اللہ کے تحت کو سجایا جائے گا۔ مزار النسان میں یہ واقعہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک طرف خلیل اللہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے وجعلناک للناس اماما، تمام انسانوں کا امام بنا کر بھیجا ہے، ایک طرف وہ جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، دونوں طرف تخت لگیں گے، درمیان میں کرسی بلائی جائے گی تو ابو بکر صدیق کی بلائی جائے گی۔ قیامت کے دن ان کی شان کو دکھانا مقصود ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو یہاں بھی انعامات اور احسانات کا بدلہ چکا سکتے تھے، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ دن ہوگا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ جنہیں افضل البشر کہا جا رہا ہے رب نے انہیں مقام بلندی میں کتنا عروج عطا فرمایا ہے۔ تو رسول اللہ اب یہ ہے کہ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ مقام ملا، ایک انگریز جو ہے اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے پی ایچ ڈی کی مقالہ لکھا، پروفیسر صاحب ہیں، اور انہوں نے اپنی زبان میں، اب یہ ہے ہم جو ہے اپنی زبان میں آپ کی تعریف میں کلمات بیان کرتے ہیں، وہ نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اس نے اپنی زبان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ساتھی نے، اس صحابی نے یہ جو کمال کا رتبہ پایا، اپنی زبان میں انگلش میں کہتے ہیں کہ he didn't receive all of this status in charity, he earned this status، کہ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ آپ کو یہ خیرات میں نہیں یہ رتبے ملے، بلکہ آپ میں وہ اوصاف حمیدہ موجود تھے، وہ قوت ایمانی موجود تھی، وہ محبت مصطفیٰ اکمل درجے تک موجود تھی، جس کی وجہ سے خود خدا وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں جو ہے آپ کے بارے میں ایک آیت نازل فرمائی جس میں آپ کو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى فرمایا وہ متقیوں کا سردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث میں آپ کے کمالات کو بیان فرمایا، یہ آپ کی قوت ایمانی تھی جو محبت مصطفیٰ کے طفیل آپ کو اللہ نے نصیب فرمائی۔ اس کی بے شمار مثالیں کہ جب ابھی مکہ کا دورہ ہے، جہاں اسلاموفوبیا جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، جو ہے ایمان کا اظہار کرنا وہ اپنی جان کو دینے کے مترادف ہے، جہاں جو ہے یہاں تو ہم کہتے ہیں نا ابھی یہاں جو ہے یہ ظاہری بات ہے مسلم نفرت پسندی وہ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن الحمدللہ ابھی کئی ملکوں سے یہاں بہت زیادہ بہتر حالات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس ناسازگی جو پیدا ہو رہی ہے اس سے اپنی امت کو محفوظ فرمائے، اور مسلمانوں کو بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اسلام کا جو نکھارا پن ہے، اسلام کی جو خوبصورتی ہے وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائے۔ تو جب مکہ کا دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ نبوت کا اظہار فرماتے ہیں تو اس کے بعد جب تمام صحابہ کرام جو ہے وہ جو ایمان لاتے ہیں وہ چھپ چھپ کر ایمان لا رہے ہیں، اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پر جو ہے مکہ والے وہ آپ پر کوئی ظلم کرتے ہیں، وہ آپ کو زد و کوب کرتے ہیں، تو اس دن جو ہے جو کھڑے ہوئے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ ویسے جسم کے لحاظ سے بڑے نحیف تھے، بڑے کمزور تھے، لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے فرماتے ہیں تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم صرف اس وجہ سے ایک ہی شخص کو قتل کر دو گے کہ یہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے؟ انہوں نے کہا بھئی آپ کون ہوتے ہو؟ یہاں جب سارے قریش کے مکہ والے کوئی ہمارے سامنے بولنے کو تیار نہیں ہے، آپ بولنے کے لیے تیار ہوئے ہیں، تو آئے پہلے ہم آپ کو ہی سبق سکھاتے ہیں۔ مار مار کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوش کر دیا، اتنا مارا کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب ان کو بے ہوشی کے عالم میں اپنے گھر واپس اٹھا کر لے کر گئے، والدہ پہچان نہیں سکی یہ میرے بیٹے کا چہرہ ہے، کہ چہرہ جو ہے اتنا جو ہے خون سے لت پت ہو چکا ہے۔ گھر والے سارے جو ہے اکٹھے ہو گئے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، ایک طرف ابو قحافہ ان کے والد کھڑے ہیں، ایک طرف خالہ کھڑی ہے، ایک طرف جو ہے والدہ کھڑی ہے، دعا کر رہے ہیں اپنے انداز میں کہ ہمارا جو اتنا جو نوجوان سردار ہے مکے کا سرداروں میں سے، اللہ اس کو زندگی عطا فرمائے، اس کو ہوش آ جائے، اس کے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، یہ فطرتی بات ہے، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کوس بھی وہ رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی وہ ایمان لائے، لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے گھر والے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے، ہمارے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کی اتنی طرفداری کر رہا ہے۔ ایک ڈیڑھ دن کے بعد جب ہوش آئی تو انہوں نے سب نے خصوصی طور پر والدہ نے شکر ادا کیا کہ ہمارے بیٹے کو ہوش آ گئی ہے۔ انہوں نے کچھ کہا کہ یہ کچھ پانی پی لے، یہ دودھ پی لے، یہ کچھ کھا لے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جب آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے جو الفاظ کہے، عرض کی کہ میرے نبی کا کیا حال ہے، رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں جان چلی آ رہی ہے، جن کی وجہ سے جان گئی ہے، نہ جانے کچھ علماء فرماتے ہیں کہ نہ جانے وہ بے ہوشگی کے عالم میں بھی دیدار مصطفیٰ کر رہے تھے، اس لیے جب آنکھیں کھلی سب سے پہلے انہی کے دیدار کا خواہش دل میں پیدا ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ گھر والوں نے کہا کہ اگر الفاظ ہم کہیں ستیہ ناس ہو کہ ہم جو ہیں 2 دن ہو گئے دعائیں کرتے کرتے کہ تجھے ہوش آئے، تو جن کی وجہ سے تیری یہ حالت بنی ہے، اٹھتے ساری تو انہی کا ذکر کر رہا ہے، کچھ کھا پی تو لو، پھر ان کا بھی حال بتاتے ہیں۔ لیکن یہ محبت مصطفیٰ ہے، ہم بھی نعرے لگاتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم عشق مصطفیٰ میں سب کچھ کر دیں گے، لیکن آپ اس محبت کا اندازہ فرمائیں کہ آپ نے فرمایا میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے جب تک کہ دیدار مصطفیٰ نہ ہو جائے۔ گھر والے جو ہیں وہ اب کہتے ہیں کہ ہمیں کیا پتا کہ وہ کہاں ہوں گے، بات لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال وہ مختلف انداز میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر گئے، اب آپ روایات میں سے کچھ روایتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، اب خود جو ہے اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ 1.5 دن بے ہوش رہنے کے بعد جب ہوش آئی اور کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، کمزوری کی حالت میں کہ دوسروں کا سہارا لے کر آپ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتے ہیں، اور یہ نہیں جب پہنچتے ہیں تو ایک سے دم اپنے آپ کو وہ سہاروں کو چھوڑ کر قدم مصطفیٰ میں گر جاتے ہیں۔ اب اندازہ فرمائے محبت کا کہ قدم مصطفیٰ میں گر جاتے ہیں، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑییں جاری ہو جاتی ہیں کہ یہ میرا وہ عاشق ہے، یہ میرا وہ ماننے والا ہے کہ جس نے اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کیا، اور سب سے پہلے اس کی محبت کا عالم دیکھیں
کہ ہوش آئی سب سے پہلے میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور حاضر بھی اس انداز میں ہوتا ہے کہ عرض کرتا ہے اپنے زبان سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک جان ہے، اگر لاکھوں جانیں ہو تو وہ بھی آپ پر قربان ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا۔ آج ہم جب محبت مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، آج جان دینے کا وقت نہیں بلکہ اس جان کو بچا کر لوگوں کے سامنے اسلام کا اصل رخ جو ہے وہ پیش کرنے کا وقت ہے کہ in this day and age it's not about giving our life for the sake of Islam. I'm saying that we need to live for the sake of Islam, that through our actions, through our words, that we can tell others what beautiful religion Islam is. Today we're talking about Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, the greatest companion of the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam, that he had so many beautiful characteristics. The one thing that stands above everything else, that is the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam that he had. He had unshakable trust in Allah subhanahu wa ta'ala, unwavering belief in Allah and His Messenger sallallahu alayhi wa alihi wasallam. That as a result of that, he surpassed everyone. He surpassed everyone when he came to generosity, when he came to prayer, when he came to reciting the Holy Quran, when he came to modesty, when he came to wisdom, when he came to intelligence, when he came to giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala surpassed everyone. These were companions who were as-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. That these are companions who were competing with each other in doing good. And from amongst all of them, the one who stands at the top of all of them is Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. And when you have that kind of belief, کہ یہ جو آپ نے تمام صحابہ کرام جو کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کے لیے انہوں نے، اگر ہم لفظ استعمال کریں، ایک مقابلے میں تھے کہ کون سب سے زیادہ نیکیاں حاصل کرے گا. ان میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہم سب میں سے کانا سبق عن کلہم الخیر، کہ وہ خیر کے کاموں میں، نیکیوں کے کاموں میں، فلاح و بہبود کے کاموں میں وہ ہم سب کو پیچھے چھوڑ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اگر جنگ تبوک کا واقعہ دیکھیں، آپ اگر کوئی اور واقعہ دیکھیں جو آپ نے واقعات بے شمار مرتبہ سنے ہیں، ان واقعات کے پیچھے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اگر کوئی کسی بھی میدان میں اگر آپ صحابہ کرام کو دیکھیں اور اس میدان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، وہ سب سے آگے نظر آتے ہیں. اس لیے انہیں افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اب میں بات کو سمیٹتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ حالات حاضرہ میں، کہ آج کل کے دور میں، کہ آج ہم لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں ان کا ذکر کرتے ہیں، کہ ان کے ذکر کرنے سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ ایک تو یہ کہ سبق جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ یہ کہ ان کی محبت مصطفیٰ کی جو جھلک ہے، جب ان کا ذکر کرتے ہیں رب سے دل میں التجا اٹھتی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی وہ محبت مصطفیٰ عطا فرما. یا اللہ جس طرح ہم دعویٰ کرتے ہیں اس طرح ہمیں عملی طور پر وہ محبت مصطفیٰ کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. جب مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ مسلم نفرت پسندی ہو گئی تو لوگ جو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ آپ جو ہیں مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر آپ جو ہیں حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. کچھ صحابہ کرام ہجرت کے لیے تشریف لے گئے. اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے، اور اس لیے وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر نہیں جاتے. لیکن چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی ساتھی تھے، اس لیے مکہ والے آپ کو زیادہ تنگ کرنے لگے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا.
آپ جو ہیں مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت کی طرف، حبشہ کی طرف جانے کا بھی ارادہ ہی کیا ہے. مکہ مکرمہ سے کچھ ہی فاصلے پر ابھی وہ گئے تو آپ کی ملاقات ہوئی ایک دوسرے قبیلے کا سردار ابن داغانہ سے. اس کا نام ابن داغانہ. ابن داغانہ نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لگتا ہے جیسے چھوڑ کر جا رہے ہیں. پوچھا کہ ابو بکر صدیق کہاں جا رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ اسلام نفرت پسندی کی وجہ سے کہ وہ مجھے فریڈم آف ریلیجن نہیں ہے، مجھے اپنا جو دین ہے اس پر عمل کرنے کے لیے وہ مجھے موقع نہیں دے رہے، اس لیے میں مکہ مکرمہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب ابن داغانہ کے الفاظ آپ سماعت فرمائے. انہوں نے فرمایا لا یخرج ولا یخرج، کہ نہ ہی ابو بکر صدیق آپ یہاں سے خارج ہوں، نہ ہی آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر جائیں، اور نہ ہی آپ سے کوئی مکہ مکرمہ چھڑوا سکتا ہے. اس کی وجہ انہوں نے بیان کی. انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ جو ہیں وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ جو ہے بیواؤں پر جو ہے شفقت کا سر رکھتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں، آپ جو ہے یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، آپ جو ہے جو بھوکے ہیں انہیں مکہ مکرمہ میں کھانا کھلاتے ہیں، اس لیے ابو بکر صدیق ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. یہ وہ الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے تھے جب آپ پر وحی کا سب سے پہلے نزول ہوا تھا. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ہم جو ہیں اگر اس بات پر غور و فکر کریں کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر نہ جائیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے لوگ بھوکے رہ جائیں گے، آپ کی وجہ سے یتیموں کی پرورش رک جائے گی، آپ کی وجہ سے بیوائیں جو ہیں وہ محسوس کریں گی کہ ان کے کھانے پینے کا سامان کہاں سے آئے گا، آپ کی وجہ سے لوگ مکہ مکرمہ میں کمی محسوس کریں گے. آج ہمیں یہ سوچنا ہے اگر ہم اپنا محلہ چھوڑ کر چلے جائیں، لوگ کہیں گے شکر ہے وہ چلا گیا ہے، یہ لوگ کہیں گے کہ آپ نہ جائیں کیونکہ آپ کی وجہ سے یہاں جو ہے لوگوں کو فلاح و بہبود کے کام ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم کسی گلی میں رہتے ہیں، اگر ہمیں 40 سال ہو گئے ہیں، اگر ہمیں 20 سال ہو گئے ہیں، تو لوگ اس محلے والے کہیں، بریڈفورڈ 5 والے کہیں کہ وہ فلاں حاجی صاحب اس گلی میں رہتے تھے، ان کے جانے کی وجہ سے گلی ساری گلی سنسان لگتی ہے، ان کی وجہ سے بے شمار جو بھوکے تھے، جو ہوملیس تھے، وہ ان کو کھانا کھلاتے تھے. یہ خدام عیدگاہ شریف جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اب ہر ہفتہ جو ہے یہ ہوملیس پیپل جو ہیں کہیں انہیں لحاف دیے جا رہے ہیں، کہیں ان کے پیٹ میں کھانا جا رہا ہے، کہیں سردی سے رکنے کے لیے بلینکٹ دیے جا رہے ہیں، کہیں جو ہے گرم رہنے کے لیے چائے انہیں پلائی جا رہی ہے. یہ لوگ جو ہے بریڈفورڈ والے یاد رکھیں گے کہ یہ خدام عیدگاہ شریف ہے، یہ خدام سیدنا ابو بکر صدیق ہے، یہ خدام محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ جو آپ نے نیک کام کا آغاز کیا ہے، اس پر جتنی بھی آپ کو مبارکباد دی جائے وہ کم ہے. اللہ تبارک و تعالی فیض آستانہ محمدیہ عالیہ عیدگاہ شریف جو ہے وہ تا قیامت جاری و ساری کہ جس طرح وہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں عیدگاہ شریف میں کھانا جو ہے لنگر شریف جو ہے سارا سال جاری رہتا ہے اور لوگ جو ہے اس سے فیضیاب ہوتے ہیں. آپ نے یہ نیک کام انہی کی دعاؤں سے، انہی بزرگوں کی جو ہے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ جو آپ نے نیا کام شروع کیا، اللہ تبارک و تعالی اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے کہ جہاں ہم خود جو ہے لنگر شریف کھاتے ہیں، جہاں ہم خود کھاتے ہیں، وہاں ہم دیکھیں کہ ہمارے محلے والے جو ہیں وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں. اس وقت ابن داغانہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ غیر مسلموں کا علاقہ ہے، وہ غیر مسلم وہاں بستے ہیں، لیکن انہوں نے کہا آپ جو ہیں چاہے دوسرے، آپ جو ہیں آپ کا جو ہے وہ دین دوسرا ہے،
لیکن لوگ آپ سے جو ہے فائدہ حاصل کرتے ہیں. مکہ والے جو ہیں وہ آپ کی کمی کو محسوس کریں گے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو ہیں اگر جس علاقے میں رہتے ہیں, جہاں بھی رہتے ہیں, وہاں لوگ جو ہیں آیا ہماری وجہ سے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں یا تنگی محسوس کرتے ہیں. So the one message I like to give everybody is that when we are talking about Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, obviously we can talk about the Shani Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, that after the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned in many hadiths who he was. But let's just reflect on our current situation. And also, I want to congratulate the brothers who really pioneered this work, that they are feeding the homeless people, they're giving blankets to those who are suffering in this cold. They are also providing other resources to those who are in need. And that is something that also reminds us of the inspirational story of Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, that when he was leaving Makkah Mukarramah, one of the leaders of another tribe, he stopped him and he said, "Why are you leaving Abu Bakr Siddiq?" Abu Bakr Siddiq said, people in a way are not allowing me, not letting me to express my freedom of religion, to follow my faith. As a result, I'm leaving Makkah Mukarramah. He said, "La yakhruj wa la yakhruj," that you should never leave. Why? And he mentioned 5 things. And if I just focus on 1 or 2 of those things, he said, why? Because people, they will miss you. They will miss you. And this is something that we reflect on. That if we left our workplace, our neighborhood, where we work, where we stay, where we live, whether people will miss us or people will say, "Thank God he's gone." Allah. It's something that we don't think about. Whether our neighbors will say, we talk about white fly, where Muslims go, there are people who leave that area, because they don't want to be in that area. And there are other statistics that show actually, where Waitrose, where in a way Waitrose supermarket, where the Waitrose goes, actually the prices of the houses, they go up. And the statistics show that where a mosque is about to be built, the prices of the houses go down. Bradford is a bit different because obviously people want to live near the mosque, but in other places, that's what happens. So in a way they see mosque being a negative factor, Muslims being a negative factor in a particular area. And here we need to change that perception through our own actions. When Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, he was about to leave Makkah Mukarramah, people said to him that you'll be missed. Because why? Because you feed the homeless, you feed those who are in need. You provide and protect the vulnerable. There's so many people vulnerable in our society, in this country. So many people vulnerable in our neighborhood, and we, through our actions, really can show what our faith has given us. And that is that we look after the people, not only our own family members, but also people who are in our neighborhood. And that's why we continue to shine the light on Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu through our actions, and through the love of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam will carry on through our actions, inshallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alameen. Nara takbir, nara risalat, Aqa hamare. Amade Mustafa, labbaik, Madina Pak. MashaAllah, انتہائی